اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا واقعہ ہرہ کے متعلق۔ اس میں ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے، دوسرا گروہ وہ کہانیاں بناتا ہے اور اپنی طرف سے مطلب حکایات، افسانہ نگاری وہ اس میں شامل کرتا ہے۔ اصل حقیقت ہے کیا؟ واقعہ ہرہ کیا ہے؟ کیسے ہوا؟ دراصل مدینہ میں جس وقت ایک لہر نکلی، چند لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یزید سے بغاوت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک نیا گورنر مقرر کرتے ہیں اور یہاں سے ہم ان کے گورنر کو بے دخل کرتے ہیں، بیعت توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کا خاندان، اور اس کے بعد امام زین العابدین رحمہ اللہ، وہ اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ آپ بیعت نہ توڑیں۔ لوگوں نے بیعت توڑی۔ اس کے بعد یزید کی فوجوں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا۔ وہاں یزید نے وضاحتاً صراحتاً یہ جو انہوں نے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، ان کو نصیحت کی کہ آپ نے اہل بیت اور امام زین العابدین کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ یہ واقعہ ہرہ اس کے مطابق للمؤلف المدائنی، انہوں نے یہ پوری تفصیل لکھی ہے کہ یزید کی فوجوں نے گھیراؤ کیا، اس کے بعد جھڑپیں ہوئیں اور جو حکومت سے خروج کرنے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے، جواباً ان کا قتل ہوا۔ اور اس طرح جو لوگ لڑنے والے تھے ان کا، وہاں انہوں نے کوئی قتل و غارت نہیں کی عام بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، یا جو یہ ابن مخنف لوط بن یحییٰ نے کہانیاں بنائی ہیں نا کہ وہاں جی عورتوں کو حملہ کیا گیا، یا پھر مطلب کیا ہے کہ جناب بچوں پر ظلم کیا گیا، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں مختصر جھڑپیں ہوئیں اور جو لڑنے والے محارب فریق تھے دونوں کا نقصان ہوا، اور اہل مدینہ میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی ان کو شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین اور اہل بیت کو احترام سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا، نہ وہ بغاوت کرنے والوں میں شامل تھے نہ انہوں نے بغاوت کی۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 233 ہے۔ امام زین العابدین صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیٹے یہ نقل کرتے ہیں کہ اہل بیت ان میں سے کوئی بھی، بنو عباس میں سے، بنو طالب میں سے، بنو عبد المطلب میں سے کوئی بندہ بھی اس بغاوت میں شامل نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ بغاوت اتنی اہم تھی، ضروری تھی، حکومت سے لڑنا ضروری تھا، تو پھر اہل بیت اور دوسرے لوگ وہ اس میں شامل کیوں نہیں تھے؟ ایک بات۔ پھر امام زین العابدین اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہاں موجود تھے، انہوں نے وہاں جو اس طرح کے اگر معاملات ہوئے ہیں تو روکا کیوں نہیں، یا پھر بتایا کیوں نہیں، نقل کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے بعد دیکھیں، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام زین العابدین نے انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ یہ کافی جلد 8 میں موجود ہے، اس طرح طبرانی جلد 5 میں موجود ہے، یہ کافی جلد 8 اور طبری جلد 5 میں موجود ہے۔ اس طرح تاریخ طبری، یہ حوادث 63 ہجری کے یہ واقعات ہیں، یہاں موجود ہے
کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا ہے، لیکن اس میں افسانہ نگاری موجود ہے۔ دراصل یاد رکھیں، جب معاملات بالکل پرامن تھے، کوئی معاملات خراب نہیں تھے، وہاں پھر جب بغاوت ہوئی، پھر جواباً حملہ ہوا، تو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بغاوت نہیں ہونی چاہیے تھی، بیعت نہیں توڑنی چاہیے تھی، پھر حکومت وقت کو بھی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کی آڑ میں یہ کہنا کہ وہاں جی عورتوں کی عصمت ریزی ہوئی، یاد رکھیں وہاں یہ جنگوں کے جو معاملات تھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں فریق یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کے زیادہ پیروکار ہیں، دوسرا گروہ اسلام سے خروج کر رہا ہے، ہم اسلامی اصولوں کو زیادہ ماننے والے ہیں، دوسرا اسلامی اصولوں کو نہیں ماننے والا، ہم اسلامی سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں، دوسرا نہیں حقدار، ہم زیادہ محافظ ہیں، زیادہ ترقی دلا سکتے ہیں، دوسرا نہیں دلا سکتا۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، زیادہ ہمدرد مطلب اور اسلام کا زیادہ پیروکار مطلب کیا کہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ خود نکالیں۔ جو اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اسلام کا کاربند ہوں، کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ آپ جتنی ان جنگوں کو اس دور کی اٹھا کے دیکھیں، اصل کتابوں سے کاپی پیسٹ نہ کریں، یہ مولویوں سے واعظین سے نہ سنیں، یہ خطباء سے نہ سنیں، ذاکرین سے نہ سنیں، یہ دہاڑی لگانے والے ذاکرین علماء ان سے نہ سنیں، آپ خود کتابیں پڑھیں، اصل واقعات اصل جا کی کتابوں میں، اصل طریقی کتابیں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں، آپ کو پتہ چلے ہوا کیا تھا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ واقعہ ہررا جو ہوا بہت افسوسناک ہے۔ جب صحابی رسولوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بیعت نہ توڑیں، اہل بیت والے سمجھا رہے ہیں کہ بیعت نہ توڑیں، وہ کیوں توڑتے ہیں؟ ایک بات، پھر ریاست وقت اس کو بھی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہر ایک کے پاس اپنے دلائل تھے، بیعت توڑنے والوں کے پاس اپنے دلائل تھے، اور اس کے مطلب کیا بغاوت کو کچلنے والوں کے پاس اپنے دلائل تھے، جس کا نقصان امت کو ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں؟ تحقیق کے تمام اصولوں کو روند کر کے رکھ دیا ہم نے۔ وہ بھائی پڑھے تو صحیح، وہاں معاملہ کیا تھا، جنگ کس بات کی تھی؟ میں دعوت دیتا ہوں البدایہ و نہایہ جلد 8 پڑھیں، ایک بات۔ نمبر 2، آپ تاریخ تبری مکمل پڑھیں۔ نمبر 3، تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون، ابن خلکان، جو مطلب جتنے بھی ہیں، یہ ساری کتابوں کو پڑھیں، وہاں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ہمیں کیا بتایا گیا، ہوا کیا ہے۔